بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں کوشش ضرور کروں گا کہ جہاں تک تمہارے ساتھ چل سکوں تمہارا ساتھ دوں، آگے میری قسمت۔ تمہیں اس فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا، میں نے اس سے ہاتھ ملا کے کہا۔ شاہ عالم کی کال رات 12 بجے موصول ہوئی جب ہم واپس ایئرپورٹ ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ شاید فلائٹ کچھ دیر سے پہنچے گی۔ تیمور نے کہا، میں نے پریس کانفرنس 10 بجے رکھی ہے، 11 بھی بج جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ انہیں خاطر تواضع میں لگائے رکھنا، اس وقت رپورٹر کوئی خاص مصروف نہیں ہوتے۔ ہم نے بڑا اچھا بندوبست کیا ہے تمہیں بحفاظت نکالنے کا۔ تمہیں ایک ایمبولینس پک کرے گی ایک قدم چلے بغیر۔ ایمبولینس؟ مگر میں بیمار نہیں ہو تو بن جاؤ، راستے میں شکایت کرنا سینے میں درد کی۔ اسٹیورڈ کو بتا بھی دینا کہ تمہیں کچھ ہارٹ پرابلم ہے پہلے سے۔ ایمبولینس میں ڈاکٹر اور نرس پیچھے ہوں گے، تمہاری بیوی رخشندہ ہوگی، آگے میں بیٹھوں گا۔ ہم کسی پریشانی کے بغیر ایئرپورٹ ہوٹل پہنچ جائیں گے، تمام فارمیلٹی وہیں پوری ہو جائے گی۔ ایمرجنسی میں سب ہو جاتا ہے، وہ ہنسا۔ تیمور، اپنے وطن میں سب کچھ ہو جاتا ہے، کسی ایمرجنسی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ قائد اعظم کی ضرورت پڑتی ہے یا ایک فون کی۔ تیمور بھی ہنسا۔ پریس کانفرنس کے بعد تفتیشی ادارے ناپتے رہ جائیں گے کہ تم سب کے سامنے سنگاپور والی فلائٹ سے آؤ گے، وہ جہاز کے عملے سے معلوم کریں گے یا سنگاپور جا کے پوچھیں۔ اگر تم ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے بھی درخواست دائر کر دیتے۔ تیمور نے میری طرف دیکھ کے کہا، یہی سنانے والا تھا میں۔ تمہیں درخواست صبح 9 بجے دائر ہوگی اور امید ہے 10 بجے تک ہو جائے گی، سب سیٹ ہے۔ ویری گڈ تیمور۔ ناصر عظیم کی کوئی خیر خبر ہے؟ کچھ نہیں، وہ غائب ہے اور روپوش ہے، مگر ہم تلاش کر لیں گے۔ جو بھی قدم اٹھانا ہوگا تمہارے مشورے سے اٹھایا جائے گا۔ ظاہر ہے اس بات سے وہ خوش ہوا۔ ہم واپس ہوٹل پہنچے تو رات کا 1:15 بج رہا تھا۔ رخشندہ سو گئی تھی اور نیند میں بھی پرسکون نہیں تھی۔ اعصابی کشیدگی اور ناگواری کے جذبات اس کی صورت سے عیاں تھے۔ چندہ بالکونی کی ریلنگ کا سہارا لیے بظاہر ایئرپورٹ کی رونق دیکھنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، مگر در حقیقت وہ ہمارا راستہ دیکھ رہی تھی۔ تیمور دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں چندہ کے پاس رک گیا۔ کیا چھلانگ لگا کے خودکشی کا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا، یہ اونچائی بہت کم ہے، زیادہ سے زیادہ ٹانگ ٹوٹے گی یا ایک آدھ پسلی لنگڑاتی پھرو گی ساری عمر۔ میرے ساتھ تو بالکل اچھی نہیں لگو گی۔ میں نے کہا، میں نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا نا تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی اونچائی ہے۔ وہ بولی، بلندی کی پیمائش فیتے سے بھی کی جا سکتی ہے، آسان طریقہ ہے۔ آدمی کا کردار کتنا بلند ہے اور اس کی خودی کتنی بلند ہے، یہ دیکھنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی۔ میں نے کہا، یہ سوال نصاب عشق میں شامل نہیں۔ اگلا سوال، آخر آپ اپنی بیوی سے اتنی بے اعتنائی کیوں برت رہے ہیں؟ وہ سخت دکھی ہیں اور مجھے انہوں نے کوئی 1 درجن پرعلم سچی کہانیاں سنائی کہ اپنا ایک دل آپ کس کس کو دے چکے ہیں۔ اس خانہ ویراں میں کون کون آباد رہا ہے مجھے معلوم ہی نہیں۔ تم ان کے حساب سے 13ویں ہو، 13 کا عدد منحوس ہوتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری ایسی پھینٹی لگائی جائے کہ تمہارا دماغ درست ہو جائے۔ میں نے کہا، خطرناک قسم کے پاگلوں کو ایسے دورے پڑتے ہیں جب وہ حملہ کر بیٹھتے ہیں۔ جو بھی سامنے آئے، تمہاری یہ کیفیت کب سے ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ گے ایمانداری سے؟ تم بعد میں سوال کرنا، پہلے میں ایک بات کہوں ایمانداری سے؟ کہو، ویسے مجھے اندازہ تو ہے کہ تم کیا کہو گے۔ وہ بولی، بے شک تمہیں کیا دنیا کی ہر لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود کو مس یونیورس یا کوہ کاف کی پری وغیرہ سمجھتی رہے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ شاہ عالم کیا سارا عالم مرتا ہے اس پر، مگر حقیقت یہ ہے کہ ناصر عظیم سے شاہ عالم بنتے ہی میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کر رہا ہوں اپنے خیالات میں۔ تمہارے لیے میرے جذبات بالکل بدل چکے ہیں۔ تم سمجھ لو کہ خواب تھا جو کچھ ہم نے دیکھا، جو بھی سنا افسانہ تھا۔ میں تمہیں بے وقوف بنانے میں وقت ضائع کرتا رہا۔ تم جتنی بے وقوف تھیں اس سے زیادہ نہیں بن سکتی تھیں۔ میں نے جھوٹ بولا تم سے، نہ تم مجھے اچھی لگتی تھیں کیونکہ میری نظر بالکل ٹھیک تھی، اور نہ مجھے تم سے محبت تھی کیونکہ میرا دماغ خراب نہیں تھا، بالکل ٹھیک تھا میرا اندازہ۔ وہ بولی، مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے
کیا اب میں کچھ عرض کروں؟ ہاں ہاں ضرور عرض کرو۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب اور تم جس راستے سے آئے ہیں اس پر لوٹ جائیں، ایک قدم آگے بڑھائے بغیر؟ ابھی وقت ہے، وہ بولی۔ ہماری اپنی زندگی ایسی تو نہیں تھی کہ ہم اسے چھوڑ کے نئی زندگی جینے کی خواہش کر لیں۔ چھوڑو ناصر یہ سب چکر بازی، واپس چلو اپنے گھر۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر جذباتی لہجے میں کہا، چندا چکر بازی کیا؟ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اس وقت تمہارے ساتھ واپس جا سکتا ہوں اگر صبح 9 بجے سے پہلے تم قاضی کے سامنے کہہ دو کہ میں نے قبول کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ جاؤ سو جاؤ، بیگم صاحبہ بڑے انتظار کے بعد سوئی ہیں، مجھے تو بیڈ پر سونے نہیں دیا۔ مس خان مت بھولو کہ تم ایک معمولی ملازم ہو، میں نے اسے ڈانٹ کے کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ہر سیکٹری کی طرح تم پر بھی فریفتہ ہو جائیں۔ چندا پیچھے ہٹ کے دروازے میں رکی اور ایک دم چلائی، میڈم! رکشی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا مس خان؟ میڈم یہ آپ کے شوہر یہ بہت نشے میں ہیں شاید۔ اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور آنکھ مار کے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ الو کی پٹھی، میں نے اسے دانت پیس کے گالی دی۔ اب رکشی اس سے کرید کر پوچھنے لگی کہ میرے شوہر نے نشے میں کیا کہا تھا اور ایسی کیا غلط حرکت کی تھی؟ پتہ نہیں چندا اسے کیا بتائے گی، بس ڈال دی بوس میں چنگاری۔ صبح رخشندہ کے پاس جنگ شروع کرنے کے لیے بہترین بہانہ موجود ہوگا، وہ جتنا چاہے گی بکے گی اور مس چاندنی کا دل باغ ہوگا، مگر رکشی کی پرواہ کرتا ہے۔ اب میرا جوتا، خواتین کہتی ہیں میری جوتی۔ امیر تیمور ایک بیڈ پر دراز تھا اور بے خواب آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ دوسرا بیڈ خالی تھا۔ میں نے کہا، یہ خان، میرا مطلب ہے ڈرائیور کہاں گیا؟ یہ رکا رکھا تھا یہاں کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے، آپ لوگ دروازہ بند کر کے سو جائیں، میری فکر مت کریں۔ اس نے ایک پرزہ میری طرف بڑھا دیا۔ خان جی کے کام واقعی ضروری ہوتے تھے، وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے بلا وجہ نہیں رکے تھے۔ یہ وقت آنے پر ہی معلوم ہوگا کہ وہ کام کتنا ضروری تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے عزت و احترام اور عقیدت کے ساتھ محبت کے وہی جذبات تھے جو کسی بھی سعادت مند اور بازمیر بیٹے کے باپ کے لیے ہو سکتے ہیں، مگر خان جی کو جذباتیت کا مظاہرہ سخت ناپسند تھا۔ اگر میں ان کے انتظار میں جاگتا رہتا اور جب وہ واپس آتے تو ان سے درخواست کرتا کہ آپ بیڈ پر سو جائیں، میں نیچے سو جاتا ہوں، تو وہ خفا ہو جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے سب معلوم ہے تم میری کتنی عزت کرتے ہو اور کتنی اپنائیت ہے تمہارے دل میں، مگر یہ جتانے کے لیے زبردستی کی خدمت گزاری اور خبر گیری یا فکر مندی کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں اور ضرورت پڑے گی تو تم ہی سے کہوں گا کہ جمہورے چل یہ کام کر دے۔ میرا بیڈ پر سونا ہوگا تو میں تجھے اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ چل نیچے بستر بچھا، مجھے اوپر سونا ہے۔ کیا میں تکلف سے کام لوں گا اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے؟ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے تیمور سے کہا، تم صبح 9 بجے سے پہلے مجھے قتل کر دینے کے امکانات پر غور کر رہے ہو تو بہتر ہے سو جاؤ، میں سوتے میں بھی ایک آنکھ کھلی رکھتا ہوں۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ مجھے ایسے نیند نہیں آتی، میں ایک بوتل کھاتا ہوں جو تم نے گزشتہ رات بھی نہیں کھائی تھی۔ کبھی تجربہ کیا ہے تم نے کہ نیند آخر کب تک نہیں آئے گی؟ 2 دن 3 دن؟ ایسا نہیں ہے، میں رات بھر سوتا جاگتا رہوں گا، پھر کل کا دن بھی اسی طرح اونگتے گزرے گا، میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، دماغ بوجھل رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں گولی کھا کے رات بھر سکون کی گہری نیند سوؤں اور صبح چاقو چوبند اٹھوں۔ پھر تمہیں گولی خرید لینی چاہیے تھی دن میں، اگر تم کہو تو میں لا دوں کہیں سے، آس پاس کوئی فارمیسی ضرور کھلی رہتی ہوگی رات کو بھی۔ رہنے دو، شاید آج گولی بھی مدد نہ کرے۔ تم بیوی بچوں کی طرف سے فکر مند ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ خبیث کون ہے آخر؟ جیسے شاہ عالم کی فورس ہے فاتح عالم، ایسے ہی ناصر عظیم کی فورس کا نام ہے ناصر عالم، دنیا کے مددگار۔ تم انہیں خدائی فوجدار بھی سمجھ سکتے ہو۔ ایسی فورس ہر شہر ہر ملک میں انڈر گراؤنڈ کام کرتی ہے۔ مافیا لفظ جو پہلے دہشت گرد تنظیم کے لیے استعمال ہوتا تھا یا منشیات فروشوں کے کسی بڑے گروہ کے لیے، وہ آج کل بہت عام استعمال ہوتا ہے۔ زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کی مافیا ہے، جنگلات کاٹنے والوں کی مافیا ہے،
بتہ لینے والوں کی مافیا ہے، یہاں تک کہ ٹرانسپورٹرز کی مافیا ہے، بلڈرز کی، پرائیویٹ اسکولوں کی اور واٹر ٹینکرز کی مافیا ہے۔ ایک ایسی طاقت جس کا قانون یا رائے عامہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایسے ہی گنڈے، بدماش، پولیس کے مخبر اور جرائم پیشہ افراد کی مافیا ہے۔ خبیث اسی مافیا کا رکن ہے، بلکہ اچھی خاصی پوزیشن ہے اس کی، اور وہ اپنا یار ہے، تمہارا یار ہے۔ ہاں، حالانکہ نہ میں گنڈا بدماش ہوں اور نہ کسی مافیا سے میرا تعلق ہے، مگر دوستی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آدمی بے ضرر ہے۔ ویسے تم خود اپنے بیوی بچوں کی حفاظت ایسے نہیں کر سکتے تھے جیسے خبیث کرے گا۔ جب تک میں محفوظ ہوں تم ان کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اس نے صرف سر ہلایا اور چھت کو دیکھتا رہا۔ میں 1 منٹ کے بعد سو گیا، پھر میری آنکھ پروگرام کے مطابق 7 بجے کھلی۔ اب وقت کم رہ گیا تھا۔ غسل کرتے وقت میں آواز بلند گاتا رہا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر۔ تیمور غسل خانے میں تھا جب چندہ نے قدم رنجا فرمایا۔ مینیجر نے فون کیا تھا، کوئی خاص بات؟ میں نے تیار ہوتے ہوتے کہا، ہاں، شکایت کر رہا تھا کہ یہ شرفا کا ہوٹل ہے، آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا، ایسی کون سی غلط حرکت کی ہے تم نے؟ وہ ایک رسالے کے صفحے پلٹتی رہی، کہہ رہا تھا کہ کمروں میں پالتو جانور رکھنے کی اجازت نہیں ہے، چڑیاں، طوطے، بلیاں، کتے، یہاں تک کہ شوہر بھی نہیں۔ لا حول ولا قوت، یہ کہا تھا اس نے۔ وہ دراصل اسے کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید تیمور صاحب اپنے کتے کو ٹہلا رہے ہیں کتے صاحب کی مرضی کے خلاف، چنانچہ وہ ان کو آواز بلند گالیاں دے رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ انسداد بے رحمی حیوانات والے آ جائیں گے، ویسے بھی باتھ روم انسانوں کے نہانے کے لیے بنائے گئے ہیں، دوسرے مہمان کیا کہیں گے، ہوٹل کی تو ریپوٹیشن خطرے میں ہے۔ میں نے برہمی سے کہا، صاف کہو نا کہ میں گا نہیں رہا تھا، بھونک رہا تھا، میں بہرحال تمہارے دادا سے اچھا گاتا ہوں۔ وہ معصومیت سے بولی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، مینیجر کہہ رہا تھا۔ میں نے گرا کے کہا، جی چاہتا ہے لپک کے تمہیں کاٹ لوں گال پر، جب 22 ٹیکے لگیں گے نا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف ہو گئی، میرے قریب آ کے دیکھو ذرا، تمہیں پتا ہے نا، پاگل ہو جائے کتا تو اسے گولی مار دیتے ہیں۔ گولی پر یاد آیا کہ کم سے کم 3 افراد تمہیں گولی مارنے کے خواہش مند ہیں۔ نمبر 1 تمہاری مبینہ ناخلف منکوحہ، نمبر 2 تیمور، اور تم 2.25 منٹ میں ان کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے تو کرنل خان، رات کو آپ نے کیا بکواس فرمائی تھی رخشندہ سے؟ میں نے نشے میں ایسی کیا حرکت کی تھی؟ میں نے کہا اور ایک جست لگا کے اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ دوسرے لمحے چھت میری ٹانگوں میں سے گزر گئی اور میں اڑتا ہوا اوپر جا کے پھر نیچے آیا تو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، چندہ غائب تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ اچھی بات یہ ہے کہ دیکھا کسی نے بھی نہیں، چندہ کو اس گستاخی کی سزا مناسب وقت پر دی جائے گی۔ میں رخشندہ سے بچ کے نکل جاتا، مگر اسے بھی غالباً چندہ نے ہی باہر بھیجا ہوگا کہ وہ ایک دم میرے سامنے آ گئی۔ تم سے کچھ پوچھنا تھا مجھے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا پوچھو گی، میں خود بتا دیتا ہوں کہ رات کو میں نے اتنی شراب پی کہ تمہارا باپ نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد نشے کی حالت میں کم سے کم 1 درجن لڑکیوں سے درخواست کی کہ وہ مجھے بگا لے جائیں۔ ان کی عمریں 7 سے 70 کے درمیان تھیں، صرف تمہاری وجہ سے سب نے انکار کر دیا، سارا قصور تمہارا ہے۔ شرم نہیں آتی، الٹا مجھے قصوروار ٹھہراتے ہو۔ ہاں، تم قصوروار ہو، نہ تم میری بیوی ہوتی نہ مجھے کوئی انکار کرتی۔ وہ صرف کمواروں کے ساتھ لے کر فرار ہونے والی خواتین تھیں، سوری لڑکیاں۔ بکو مت، تم نے مس خان سے کیا کہا تھا؟ میں نے اس سے جو بھی کہا وہ آفیشل ہے، تم کو نہیں بتایا جا سکتا، میں نے کہا اور راستہ کاٹ کے نکل گیا۔ خان اعظم خاصے سنجیدہ تھے، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وقت کم ہے، بجا ارشاد ایک فرصت گناہ ملی، وہ بھی 4 دن۔ میری بات پر دھیان دو، خان جی نے کہا، فلائٹ تقریباً 9:45 بجے پہنچ رہی ہے۔ 9:45 بجے ٹھیک، رخشندہ اور تیمور یہاں سے ایک ساتھ روانہ ہوں گے۔ تیمور کی گاڑی پر پارٹی جھنڈا ہوگا اور یہ VIP لاؤنج کے سامنے کھڑی کی جائے گی، وہاں اخبار والوں کے درمیان سے گزر کے اندر لاؤنج میں جائیں گے۔ اس کے لیے میں نے اسپیشل انٹری پاس بنوائے ہیں، کسٹم کلیئرنس کے بعد شاہ عالم کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ میں اندر کیسے جاؤں گا یہ آپ نے ابھی تک نہیں بتایا۔ ہمارے ہوٹل سے روانہ ہو جانے کے بعد ایک ایمبولینس آئے گی،
تم اور چندہ اس میں جاؤ گے، ڈرائیور تمہیں دوسری طرف سے اندر لے جائے گا، اسے راستہ معلوم ہے۔ یہ تم دونوں کے پاس انہوں نے 2 کاغذ کے پرزے میری طرف بڑھائے۔ میں نے ایک پر ڈاکٹر پرویز صالح کارڈیالوجسٹ اور دوسرے پر اسٹاف نرس مس سیما ذیشان لکھا ہوا دیکھا۔ تم شاہ عالم کو ایمبولینس کے پچھلے حصے میں سوار کرا کے لے آؤ گے، میں تمہیں وہیں منتظر ملوں گا۔ اس وقت تک رخشندہ اور تیمور VIP لاؤنج میں پہنچ جائیں گے اور اخبار نویسوں کو بتا دیں گے کہ مسٹر شاہ عالم پہنچ گئے ہیں، اور چند منٹ بعد ہوٹل کے لاؤنج میں پریس کانفرنس سے خطاب فرمائیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، مگر جب تم اخبار والوں کی بھیڑ سے گزر کے رخشندہ اور تیمور کے ساتھ اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھنے جاؤ گے تو میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ ویری گڈ، آپ اتنی دیر میں سلیمانی ٹوپی پہن لیں گے۔ میں ایمبولینس میں چندہ کے ساتھ نکل جاؤں گا۔ ایمبولینس پر یاد آیا شاہ عالم کو ایمبولینس میں چندہ کے ساتھ اکیلے جانے پر اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، مگر مجھے ہے۔ میں نے کہا اکیلی چندہ؟ وہ شاہ عالم جیسے 10 سے نمٹنا جانتی ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ تیمور کو یہ پروگرام سمجھا دو۔ اگر رخشندہ پوچھے کہ شاہ عالم کہاں ہے تو تیمور اسے مطمئن کر دے کہ وہ اندر سے آئے گا۔ لاؤنج میں اسے ریسیو کرنے والوں میں تیمور بھی ہوگا اور اس کے ساتھ رخشندہ ہوگی۔ رخشندہ کو میں بھی سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تم آدھے گھنٹے میں ناشتے سے فارغ ہو کے اپنے کمرے میں جا سکتے ہو۔ ناشتہ ڈائننگ ہال میں کرنا، وہیں رخشندہ کو تیمور اپنی گاڑی میں لے جائے گا۔ چندہ تمہیں اوپر تیار ملے گی، 10 منٹ میں تم بھی تیار ہو سکتے ہو۔ ایمبولینس تمہیں نیچے کھڑی ملے گی، اب جاؤ۔ میں واپس گیا تو تیمور کپڑے بدل کے تیار ہو گیا تھا۔ میں نے رخشندہ سے اکیلے میں ملاقات کی، اس کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ اب ہم ناشتہ ڈائننگ ہال میں کریں گے، وہاں تم تیمور کے ساتھ چلی جاؤ گی اس کی گاڑی میں، اور تم ساتھ نہیں چلو گے؟ بے وقوفی کی بات مت کرو، میں باہر سے آ رہا ہوں۔ میں اندر سے آنے والے مسافروں میں شامل ہو کے VIP لاؤنج میں پہنچ جاؤں گا۔ وہاں تم اور تیمور ایسے میرا استقبال کرو گے جیسے میں واقعی سنگاپور سے پہنچا ہوں۔ علی، میری سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں، یہاں تمہیں ہوٹل والے کل سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہوٹل والوں کو گولی مارو، ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، اور تم بھی دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، کہیں اوور لوڈنگ سے بریک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ تم جانتی ہو یہ سارا ڈرامہ کس لیے رچایا جا رہا ہے؟ مجھے قتل کے الزام سے بچانے کے لیے، جو تم نے نہیں کیا۔ وہ طنز سے بولی۔ ہاں، عمر دراز کو میں نے قتل نہیں کیا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے ڈائننگ ہال کی 2 میزوں پر ناشتہ کیا جو ساتھ ساتھ تھیں۔ ایک پر میں، رخشندہ اور تیمور تھے، دوسرے پر خان اعظم اور چندہ۔ رخشندہ نے تیمور کو مخاطب کیا، کل رات تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ تیمور نے اس کے لہجے کو پسند نہیں کیا۔ آپ تصحیح کر لیں، مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے جیسے یہاں لائے تھے، اور باہر جا کے اتنی پی کہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ تیمور کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ چائے ہم نے ضرور پی تھی اور کافی بھی، مگر کوئی شراب کی بات کرتا ہے تو وہ بکتا ہے۔ مجھے مس خان نے بتایا نشے میں انہوں نے اس کو پریشان کیا۔ آپ کو مس خان کی بات پر زیادہ اعتبار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیمور نے روکھے لہجے میں کہا۔ اور چھیڑنے کا کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ بھاگ چلو تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، مثلاً مری میں۔ مری مجھے بھی پسند ہے۔ میں نے کہا شاہینہ، پہلے میں بیوی سے تو اجازت لے لوں۔ ویٹر کے ناشتہ لانے سے بات وہیں ختم ہو گئی۔ تیمور مسکرا کے رہ گیا۔ رخشندہ بھی مجبوراً خاموش رہی۔ اسے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ رات والی بات میں کوئی خاص بات نہیں تھی، اور تھی تو وہ شاید شاہ عالم جیسے شوہر سے گلہ ابس ہے۔ 9:30 بجے تیمور نے گھڑی دیکھی۔ میرا خیال ہے اب ہم تو چلیں۔ میں نے سر ہلایا، مجھے باہر آنے میں آدھا گھنٹہ تو لگ جائے گا۔ تم اتنی دیر میں صحافیوں کا دل بہلانا۔ تیمور نے خان جی سے کہا، اعظم گاڑی لے آؤ اور دیکھو، اس پر ہماری پارٹی کا پرچم لپٹا ہوا ہے، کور میں اسے کھول دینا۔ یس سر، خان جی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ ہی چندہ بھی اٹھی اور اوپر چلی گئی۔ رخشندہ اور تیمور کی روانگی کے بعد میں اوپر پہنچا تو دروازہ کھول کے اندر قدم رکھتے ہی بونچکا رہ گیا۔ چندہ نرس کی بے داغ سفید یونیفارم پہنے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ تھا۔ اس لباس میں تم مجھے برف سے بنی ایک گڑیا لگ رہی ہو یا ایک قد آدم کلفی لگ رہی ہو جسے دیکھ کے منہ میں پانی بھر آئے۔
اس پانی کو تھوک کہا جاتا ہے، دونوں مثالیں بازاری ہیں۔ اوکے، تم کسی فرشتے کی طرح نظر آ رہی ہو۔ کون سا؟ موت کا۔ وہ بولی، لاؤ تمہاری حرکت قلب دیکھوں۔ بندر کے ہاتھ میں قلم، اس آلے سے دل کی دھڑکن سنی جاتی ہے۔ دیکھنا ہے تو میری آنکھوں میں جھانک کے دیکھو چندا، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اوہ، اس نے اسٹیتھوسکوپ کانوں میں لگا کے کہا، یہ کیا تمہارا تو دل ہی نہیں ہے یا پھر پتھر ہے؟ کوئی آواز نہیں۔ میں نے اسٹیتھوسکوپ کا دوسرا حصہ بائیں جانب رکھا۔ جاہل، دل ادھر نہیں ہوتا۔ اب کچھ سنائی دیا؟ بالکل صاف، تمہارا ہی نام ہوگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نام بالکل سمجھ میں آ رہا ہے، رخشی۔ رخشی، تم ایک محبت کرنے والے وفادار شوہر ہو، نہیں بنوں گا تمہارا۔ اس نے اسٹیتھوسکوپ کانوں سے ہٹا لیا۔ پہلے انسان کے بچے بن جاؤ، یہ سب ہیرا پھیری چکر بازی چھوڑ دو۔ میں کسی مداری سے شادی نہیں کر سکتی۔